Hi guys, welcome to Asad Academic Notes, IR Notes and Lecture Notes IR. It's a Facebook page and today we're going to discuss a previous paper and it is Foreign Policy Analysis paper number 3rd. And today we're going to discuss question number 4, define propaganda and explain in detail how states use the instrument of foreign policy. So we're going to start with the definition. Identifying propaganda, that's the first heading. Throughout the course of human history, we have witnessed a number of events that have been a source of pain and a shame for people across the world. The removal and the relocation of native people in North America, the Jewish Holocaust of the Second World War, and the ethnic cleansing of Tutsis and Rwanda during the early 1990s are only a few examples. But while each of these represents the worst aspects of humanity, there are also an example of the successful use of propaganda. Propaganda is a mode of communication used to manipulate or influence the opinion of groups. To support a particular cause or belief, over the centuries, propaganda has taken the form of artwork, films, speeches, and music, though it's not limited to these forms of communications. In the 20th century, the term propaganda has been associated with a manipulative approach. But propaganda historically was a natural descriptive term a wide range of materials and media are used for conveying propaganda. Messages which change as new technologies were invented. Including paintings, cartoons, posters, pamphlets, films, radio shows, TV shows, and websites.
Start with a new paragraph. Ethnology. Propaganda is a modern Latin word. The gerund derived from a proper Greek propagare, meaning to spread or to propagate. Thus, propaganda means that which is to be propagated originally. This was derived from a new administrative body of the Catholic Church Congregation created in 1622. Called the congregation propaganda, fight congregation for propagating the faith. Or informally, simply propaganda, it's actively was aimed to propagating the Catholic faith in non-Catholic countries. From the 1790s, the term began being used also to refer to propaganda in secular activities. The term began taking a pejorative or negative connotation in the mid-19th century, when it was used in the political sphere. Start with a new paragraph. History of propaganda. Primitive forms of propaganda have been a human activity. As far as back as Rebel recorded, evidence exists the Behistun inscription 515 BC detailing the rise of Darius to the Persian throne is viewed by most historians are an early example of propaganda. Another striking example of propaganda during ancient history is the last Roman civil wars, during which the Octavian and the Mark Antony blame each other. For obscure and degrading origins. Cruelty and cowardice, heretical and
literary incompetence, debaucheries, luxury, drunkenness, and other slanders. Start with a new paragraph, religious. More in line with the religious roots of term, it is also used widely in the debates about new religious movements and RMS. New religious movements means both by people who defend them and by people who oppose. Them, the later pejoratively call these NRMs clust and anti-clust activist. And Christian counter-cult activists accuse the leaders of what they consider cults of using propaganda extensively or recruit followers and keep them. Start with a new paragraph, propaganda or psychological warfare as a tool in foreign policy. Today's concept of foreign policy can be easily defined as a general objectives that guided the activities and the relationships of one state in its interaction with other states. The most important tools used in foreign policy are diplomacy, propaganda, and military power. And the post specifically focuses on propaganda. Propaganda is sometimes referred to as psychological warfare, which means the strategies used to exchange national interests of a country especially in war times. Many believe propaganda was first used as a foreign policy tool. In a Second World War by Hitler in order to
promote the Nazism among German people. But the tactic was born in France and widely practiced by Napoleon. If politics can be seen as a service, the psychological warfare can be applied to reveal the national interest of a nation state. Start with a new paragraph. Objectives and foreign policy propaganda. In conclusion, foreign policy is not merely an act of policy. But it is an art of using the political instruments like military power, diplomacy, and psychological warfare. In order to fulfill the nation interest and keep a stable political position, in international ground, thus the constitution of a political intercourse depends on these three. In post-World War II, propaganda has become a vital one, since this technique promotes nationalist ideas among global citizens and ensure the survival of a nation state. The infusion of psychological considerations and propaganda tactics into the practice of a diplomacy is one of the Cold War's most important legacies. But given the revolution in communication, technologies of the late 20th century, it was perhaps inevitable that the ancient art of the diplomacy would become affected by the techniques of a propaganda and a public persuasion.
Despite the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War's propaganda battles, foreign policy continued to be swayed by images transmitted instantly around the globe. So if you're going to define Urdu, अगर हम इसको उर्दू में बयान करें कि define propaganda and explain in detail how states use the instrument of propaganda for the enactment of foreign policy objectives. प्रोपेगेंडे की वजाहत कीजिए, वजाहत करें और तफसील से वजाहत करें कि रियासतों को गैर मुल्की पॉलिसी के मकासद के हसूल के लिए प्रोपेगेंडे का जो आला है वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है. तो हम इसके बयान करेंगे. आइडेंटिफाइंग प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडे की शनाख्त. इंसानी तारीख के दौरान हमने कई ऐसे वाक़यात का मुशाहिदा किया होगा जो दुनिया में लोगों के लिए दर्द और शर्म का ज़रिया बनते हैं या बन चुके हैं. शुमाली अमेरिका में मकामी बाशिंदों को हटाने के लिए और मुंतकिली के लिए और दूसरे आलमी जंग के जो यहूद और जो हेलोकास्ट जो लोग थे और 1990 की दिहाई में उन्होंने उसका आगाज़ शुरू हुआ और उसके दौरान रवांडा में और जो टूटूस के जो नस्ली सफाई और जो लोग थे और ना सिर्फ चंद मिसालें हैं उन लोगों की मिलती हैं, लेकिन जब इनमें से हर एक इंसानियत की बदतरीन पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं तो वो प्रोपेगेंडे का कामयाब इस्तेमाल होने की मिसाल दी जाती है. मतलब जहाँ पर आपको हकूक़ नहीं मिलेंगे, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, एक ऐसी कार्रवाई जिसमें आपको मतलब गैर ज़रूरी तौर पर इल्ज़ामात लगाए जाएँ और ऐसी एक किस्म की आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए या एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए जिससे आपको नुकसान पहुँचे जंग की सूरत में, तो वो प्रोपेगेंडा आपका कहलाता है और इसमें इंसान के हकूक़ की पामाली की जाए. अब हम बात करते हैं प्रोपेगेंडा ग्रुप की के ख़ास जो सबब हैं या उनके अकायद की जो हमायत के लिए ग्रुपों की राय को बढ़ाने पर जो असरअंदाज होते हैं और उनको इस्तेमाल के लिए जो मवासलात की ज़रूरत होती है. जो मवासलात एक तरीका है जिनके ज़रिए जो सदियों में प्रोपेगेंडा जो बयान करते हैं, मतलब मवासलात के ज़रिए ही जो प्रोपेगेंडे की तशख़ीस कई सदियों पहले जिस वक्त नए आपके जो ममालिक थे वो जंग से आज़ाद हो रहे थे. अब इसमें हम प्रोपेगेंडे की बात करते हैं, उसमें आपकी आर्ट वर्क है. आर्ट वर्क आपकी है तस्वीरें बनाना, अशकालें बनाना, पेंटिंग्स बनाना जिसमें आप जो अपनी एक ख़ास मखसूस जो शक्लें बनाते हैं और इसमें आपका हो गया फिल्मों का आपका एक बड़ा एक अहम अंसर रहा है जिस पे आपकी जंगी फिल्में बनती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप फिल्में बनाते हैं. तकरीरों के ज़रिए जज्बाती तकरीरें जो होती हैं और ऐसे मौसीकी नज़में लिखी जाती हैं जिसकी शक्ल में आप प्रोपेगेंडे की तश्कील दी जाती है. अगरचे मवासलात इन किस्मों तक महदूद नहीं है, मवासलात के और भी बहुत से ज़राए हैं इसके अलावा. अब हम बात करते हैं 20वीं सदी में इस्लाह जो प्रोपेगेंडे की एक जोड़ी जो जोड़ी गई नुक्ता नज़र के साथ मुंसलिक किया गया, लेकिन तारीख़ी प्रोपेगेंडा तारीख़ी तौर पर एक गैर जानबदार तशहीरी इस्लाह थी. गैर जानबदार से मुराद आपकी के जो आपके मीडिया का मवाद था या उसमें जो वसी पैमाने पे जो लोग पैगामात एक दूसरे को पहुंचाते थे उसमें आपके वक्त के साथ साथ एक तब्दीली आई और लोग मुख्तलिफ और जो तर्ज तरीक़ाकार थे प्रोपेगेंडे के वो अपनाने लगे. अब हम बात करते हैं तारीख़ी प्रोपेगेंडा जो कि तारीख़ के तौर पर एक गैर जानबदार तशरीही इस्लाह कहलाता था जिसमें मवाद और मीडिया की वसी इक़साम मौजूद थी जो कि प्रोपेगेंडा के पैगामात को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसमें आपकी बहुत सी नई तब्दीलियाँ आई. टेक्नोलॉजी उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा करती रही और जो तब्दीली के तौर पर सामने है जिसमें आपकी पेंटिंग्स शामिल थी, कार्टून्स शामिल थे और इसके साथ पोस्टर्स वगैरह शामिल थे और मुख्तलिफ़ फ़िल्में शामिल थी, रेडियो शोज़, टीवी वगैरह, टॉक शोज़ और आजकल जदीद वेबसाइट्स के ज़रिए प्रोपेगेंडे की मिसाल दी जाती है. अब हम बात करते हैं एटमोलॉजी की.
ایٹمالوجی سے مراد جو آپ کی ملک میں رونما ہونے والے واقعات ہیں جس کو گہرے طور پر بیان کیا جاتا ہے. مطلب ایک چیز آپ نے بیان کی ہوئی ہے تو اس کو آپ اور غور سے اس طرح بیان آپ کرتے ہیں جس کی مطلب پہلے سے مثال دی گئی ہو. یعنی ایٹمالوجی سے مراد ہے کہ آپ کی تاریخ میں جو رونما ہونے والے واقعات ہوں یا جو لفظ ہوں خاص وہ وقت کے ساتھ بدل دیے جاتے ہیں. ان کے جو مطلب ہوتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم ایٹمالوجی کہلاتے ہیں. اب اس میں ہم پروپیگنڈا ایک جدید ایک مثال دی جاتی ہے, یعنی ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا پروپیگنڈا جس میں پھیلانا یا تبلیغ کرنے کا مطلب ہے. اس طرح پروپیگنڈا کا مطلب یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کرتا ہے یا کرواتا ہے, اصل میں یہ لفظ 1622 میں پیدا ہوا جو کہ کیتھولک چرچ کی جماعت کے نئے انتظامی ادارے سے حاصل ہوا. ایمان فروغ دینے کے لیے پروپیگنڈا جو فنی جماعت تھی یا غیر رسمی طور پر صرف پروپیگنڈا اس کی سرگرمی کا مقصد تھا کہ غیر کیتھولک ممالک میں کیتھولک ایمان کی تبلیغ کرنا تھی. مطلب یہاں پہ چرچزم کو آپ کی کرسچینٹی کو فروغ دینا تھا. 1790 میں کی دہائی میں اصلاح کو سیکولر سرگرمیوں میں پروپیگنڈے کے حوالہ دیتے ہوئے بھی استعمال کیا جا رہا تھا. اس اصلاح میں 19ویں صدی کے وسط میں جب تک کہ وہ سیاسی شعبے میں استعمال کیا گیا تھا اس کے ایک باضابطہ یا منفی مفہوم میں شروع ہوا تھا. اب ہم اس کی بات کرتے ہیں پروپیگنڈے کی تاریخ کی. پروپیگنڈا کی ابتدا فارم جو تھی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے کہیں زیادہ قابل اعتماد ریکارڈ تک موجود تھی. مطلب اگر پروپیگنڈا جہاں پر ہوگا تو انسانی سرگرمیوں سے مراد مطلب انسانوں میں آپ کے دو باہمی تعلقات ہوں گے, دو گروپوں میں جنگیں ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ آرائی ہوگی, ایک دوسرے پہ الزامات ہوں گے. تب سے آپ کا پروپیگنڈے کی مثال دی جاتی ہے شروع ہو چکا تھا. بیسٹ کا نسخہ 515 قبل مسیح میں فارسی کے تحت پر دائرہ تدوین کا تنازع بیان کیا جاتا ہے. مطلب بیسن ایک بہت بڑے دانشور تھے جو ان کا نسخہ تھا, ایک جو ان کی مثال دی گئی تھی 515 قبل مسیح میں, جو کہ فارسی کے تحت جو دائرہ قانون جو تھا انہوں نے قانون واضح کیا تھا, اس کے جو تنازع بیان کیا گیا اس میں سب سے زیادہ جو تاریخ دانوں نے ایک پروپیگنڈے کی ابتدا کو بیان کیا ہے اس کی مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر دیکھا جائے تو قدیم تاریخ کے دوران پروپیگنڈا ایک اور ذکر مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے یا یہ ہے کہ آخری رومن کے جو شہری تھے جو جنگجو تھے ان کے دوران جو ایکوہان اور مارک اینتھمن نے ایک دوسرے کو ناقابل برداشت اور بدنام کرنے والے ظالم بیداری زبانی اور ادبی بے مثال اور عجائب گھروں اور عیاش و آرام اور شرابی اور دیگر بدمعاش کے ذریعے معاش کے ذریعے الزام لگاتے گئے. اب ہم اس سے بات کرتے ہیں مذہبی جو کہ اصلاح ہے. اصلاح کے مذہبی جڑوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہ بھی نئے مذہبی تحریکوں کے جو آپ کی بارے میں بیان کرتے ہیں بڑے پیمانے پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی پروپیگنڈے کو مذہبی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. دونوں لوگ جو ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں یا اختتامی طور پر متعدد مسلحہ لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے گروہ میں شامل کرتے ہیں یا انسداد زوال کی سرگرم کارکن اور عیسائی انسداد سرگرم کارکن ان کے رہنماؤں پر الزام لگاتے ہیں جنہوں نے پیروکاروں کو بھرتی کرنے کے لیے اور ان کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کا استعمال کیا ہو اور مسلح افراد پر غور کرتے ہیں یا غور اس پر ایک ان کی گہری نظر ہوتی ہے. اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں یا پیراگراف ہم دیکھیں تو اس میں اگر ہم مثال جس میں ملتی ہے ہم لوگوں کو غیر ملکی پالیسی میں ایک جو پروپیگنڈا ہے وہ آپ پر کیسا نفسیاتی دباؤ ڈالتا ہے یا پروپیگنڈا کی بنیاد اس پر بنتی ہے. ایک غیر ملکی پالیسی آپ اختیار دیتے ہیں اور پروپیگنڈا یا نفسیاتی جو آپ پر ایک عوامل اس پر رجوع ہوتے ہیں
تو اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں غیر ملکی پالیسی کا، آج کا جو تصور ہے غیر ملکی پالیسی آسانی سے عام مقاصد جو کسی ریاست کی سرگرمیوں اور دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں رہنمائی کی بنیاد کہلاتی ہے یا رہنمائی کرواتی ہے۔ غیر ملکی پالیسی میں استعمال ہونے والے سب سے اہم وسائل سفارتکاری، پروپیگنڈا اور فوجی طاقت ہے، اور پوسٹ اور خاص طور پر پروپیگنڈے پر توجہ مرکوز ہے۔ پروپیگنڈا کبھی بھی نفسیاتی جنگ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی حکمت عملی ملک کی قومی مفادات کو خاص طور پر جنگ کے وقت میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال میں لاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ وہ پروپیگنڈا پہلے سے ہی دوسری عالمی جنگ میں جب ہٹلر کے ذریعے غیر ملکی پالیسی کے آلے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، مطلب ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں اسی پروپیگنڈے کی مثال لی اور پروپیگنڈے کو استعمال کرنا شروع کیا، اور تاکہ جرمنی لوگوں کے درمیان جو نازش کو فروغ دینے کے لیے موجود تھے۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی فرانس میں پیدا ہوئی سب سے پہلے، اور بڑے پیمانے پر نیپولین کی طرف سے عملی طور پر عمل لایا گیا اس پروپیگنڈے کو استعمال کرنے کے لیے۔ اگر سیاست ایک خدمت کے طور پر دیکھا جائے یا اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو نفسیاتی جنگ ایک ملک کی ریاست کے قومی مفاد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اس کو ہم بروئے کار لاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مقاصد اور غیر ملکی پالیسی پروپیگنڈا۔ آخر میں ملک میں یا آخر میں غیر ملکی پالیسی صرف پالیسی کا ایک عمل نہیں ہے۔ جو غیر ملکی پالیسی یا کسی ملک یا پالیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک عمل نہیں ہے، بلکہ قومی مفادات کو پورا کرنے اور بین الاقوامی میدان میں مستحکم سیاسی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے سیاسی طاقت، سفارتکاری اور نفسیاتی جنگ سے سیاسی آلات کا استعمال کرنا ہے۔ مطلب اگر آپ ایک غیر ملکی پالیسی کو بیان کرتے ہیں یا اس کو آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ 3-4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک، آپ کی نفسیاتی آپ پر دباؤ نہ ہو، مطلب آپ کی اقتصادی قوت بھرپور ہو، اور جو آپ کو سماجی طاقت جو آپ کو ملتی ہے یا انفرادی طاقت یا قوت یا آپ کا معاشرہ بڑھ کر آگے ملتا ہے، اور ہم پھر آپ اسی صلاحیت کو بروئے لاتے ہوئے نفسیاتی دباؤ کو جو جنگ ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ سیاسی آلات کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سیاسی جمہوریت کے تسلسل ان دنوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پروپیگنڈا ایک اہم عنصر رکن بن گیا، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کو عالمی شہریوں کے درمیان قوم پرست نظریات کو فروغ دینے اور ملک کی ریاست کو بقا کو یقینی بنانے کے لیے ڈپلومیسی کے عمل میں نفسیات کے تصورات اور پروپیگنڈے کی تدبیروں کو انفیوژن اور سر جنگ کے جو سب سے اہم اور جو رکن تھے ان میں سے یہ ایک ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے مواصلات کی جو تکنیک تھی یا اس میں جو انقلاب آیا یا انقلاب برپا ہوا، اس کو انقلاب یہ ممکن نہیں تھا کہ سفارتکاری کے قدیم آرٹ اس سے اگر متاثر ہو جائے، یا پروپیگنڈا اور عوام کی حوصلہ افزائی کی جو ایک ٹیکنیک تھی یا ایک بناوٹ تھی، سوویت یونین کے خاتمے اور سر جنگ کے پروپیگنڈے کے خاتمے کے باوجود دنیا بھر میں فوری طور پر چھپی ہوئی تصویر کو سامنے لایا گیا تھا اسی خارجہ پالیسی کے ذریعے، جو کہ پروپیگنڈا کے گرد گھومتی ہے، یا پروپیگنڈا کے ذریعے لوگ اپنے مقاصد یا ملکی مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو پروپیگنڈے کی یہ بڑی ایک خاص اہمیت ہے آپ کی سفارتکاری پالیسی میں یا ڈپلومیسی میں، یا یہاں پر آپ اگر آپ ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے پیچھے ایک ایسے عزائم رکھتے ہیں، تو اس میں آپ کی پروپیگنڈا ایک بڑی اہم کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہمارا لیکچر آج یہیں پہ اختتام ہوا۔ بہت شکریہ، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور فیس بک پہ کامنٹ اور لائکس اور شیئر ضرور کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔